السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار حیدر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈر ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے اندر اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں صبا گل صاحبہ، جو کہ صدر ہیں پرو جینڈر ادارے کی، ان سے بات کریں گے کہ یہ جب بھی کوئی ظلم کی بات ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں فلسطین میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے نا ابھی پاک انڈیا کی جو جنگ کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، اس کی بھی بات ہو تو سب سے پہلے جو صبا گل ہیں وہ آتی ہیں۔ پچھلے دنوں ان کا مری روڈ کے اوپر احتجاج بھی ہوا، تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ سب سے آگے ہوتی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، ہمیشہ کی طرح یعنی کہ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فلسطین کی بات ہو یا پاک ہندوستان جنگ کی بات ہو، آپ سب سے آگے ہوتی ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر آپ نے مری روڈ کے اوپر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، تو کیا کہیں گی اس جنگ کے حوالے سے؟ صرف فلسطین، غزہ یا مسجد اقصیٰ کی بات نہیں ہے، ملک بھر کے اندر جہاں امتی مسلمانوں کی بات ہوگی تو ہم اس پاک سرزمین کے پر رہنے والے سرزمین کے احسانات بہت زیادہ ہمارے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فضیلتیں جو تھی وہ ہمارے قدموں کے نیچے رکھی ہیں۔ پانی اس زمین سے نکلتا ہے تو ہماری پیاس ختم ہوتی ہے، اناج اس زمین سے اگتے ہیں تو ہماری بھوک ختم ہوتی ہے، آسمان کا سایہ ہمارے سر پہ ہے اور زمین کا سہارا ہمارے قدموں کے نیچے ہے، یعنی کہ ہم اس سرزمین کے اوپر یا ہم کلمہ طیبہ کے سپورٹ نہ کریں یا اس کا ساتھ نہ دیں یا وراثت مدینہ کا ساتھ نہ دیں، پھر ہماری مسلمانوں کے اندر بھی فرق ہے۔ تو میں اس لیے آگے آتی ہوں کیونکہ میں اللہ رب العزت کی امت سے، مخلوق سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ بات آپ کر رہے ہیں یعنی کہ ہندوستان کی جنگ کی، ہم حاضر ہیں پاکستان کے لیے، یعنی کہ ہمارا جسم کا ایک ایک قطرہ بھی ہم نچھاور کر دیں گے پاکستان کی سرزمین کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کی آرمی کے لیے، پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے، کیونکہ ہم پاکستان کا پارٹ ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ہماری کئی نسلیں یہاں سے گزری ہیں اور ہم کبھی بھی پاکستان کے گردار نہیں بن سکتے۔ پاکستان کی وفاداری کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہم اپنی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، جو ہمارے قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو گھروان کے اندر سوچنا چاہیے، اپنے گھروان کے اندر، یعنی کہ آپ کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ ہمارا ایمان صرف یہ سوال بھی ہے اور ہمارا ایمان اس چیز پہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہم سب کچھ استعمال کرتے ہیں، کسی انسان کی ضرورت نہیں، کسی ادارے کی ضرورت نہیں، کسی کو کھانا ایک وقت کا کھلانا، یہ سارے کارنامے، سارے طریقے، سارے جو بہترین سبب ہیں یہ میرے اللہ حضور کے ہیں۔ مجھے افسوس لگ رہا ہے اس میں، یعنی کہ میرے پاس کچھ وائس ریکارڈنگ موجود تھی جس میں اللہ حضور کے نام کی بہت بڑی ان لوگوں نے گستاخی کی، جس میں قرآن پاک کی بہت بڑی انہوں نے اس کی شان میں گستاخی کی۔ ہمارے ملک بھر کے اندر چاہے وہ خواجہ سرا ہیں، چاہے وہ میل ہیں، چاہے وہ فیمیل ہیں، بہت سارے لوگوں کو وہ ریکارڈنگ میں نے سنائی اور کچھ لوگوں کے سوال تھے، یعنی کہ بڑا یعنی کہ دکھ کا اظہار کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انتشار۔ میں پاکستان کے عوام سے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں، غیرت مند سوال۔ اگر ہم اسلام کے پیچھے بات نہیں کریں گے، اگر اللہ حضور کے نام کی کوئی شان میں گستاخی کرے گے، ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے۔ جس کتاب کے اوپر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں، جس کتاب کے تھرو، جس کتاب کے ذریعے، جس کتاب کا جو نظریہ ہم مسلمانوں کا، اگر اس کی کوئی گستاخی کرے تو یعنی کہ ہم کس طریقے سے اور کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا دھرم ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا مذہب ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم ہستی، ایسی عظیم کتاب ہے، اس سے ہم رسول کو بھی جانتے ہیں، اس سے ہم خدا کو بھی جانتے ہیں، اور خدا کے کئی معجزے اس کائنات میں جو لوگ عقیدہ نہیں رکھتے ان لوگوں کو بھی وہ معجزے دیتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے۔ اے انسان،
तो उस गंदे नापाक कतरे का सांचा बनकर उसकी बुनियाद से तो बना हुआ है। तुम सोचना तुझे अल्लाह ताला ने माँ के पेट में किस तरीके से एक मुकम्मल इंसान पैदा करके बनाया, और जो तमाम फजीलतें तेरे कदमों में डाली और खूबसूरत तुझे ज़िंदगी दी। और इतना सोच, जिस वक्त तू मरेगा इस दुनिया से, अमाल से खाली जाएगा, और तुझे यही पाकिस्तानी, यही मुसलमान तुझे नहलाते हैं, दलाते हैं, तेरा मैयत पाक करते हैं, तुझे खफनीरते हैं, तुझे बाइज़्ज़त तरीके से चाहकर कब्रिस्तान में सुपर्दखार करते हैं, तुझे पर्दे के अंदर कर देते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म ऐसा ना होता, अल्लाह का कानून ऐसा ना होता, कुरान की शिक्कें ऐसी ना होती, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के महफूज ऐसे ना होते, अगर ऐसा ना होता, तेरी लाश को किसी नदी के किनारे पे, तेरी लाश को किसी जंगल के अंदर, तेरी लाश को किसी ग्राउंड के अंदर फेंक देते, तेरे अजीज़ों के सामने, तेरी औलाद के सामने, तेरे प्यारों के सामने अगर उस लाश को कुत्ते लौंच रहे होते तो क्या तुम्हारा ज़मीर होता। मैं तमाम पाकिस्तान के हर बशर को, बूढ़े जवान, बच्चे, औरत, मर्द, ख्वाजा सराव को ये मैसेज देना चाहती हूँ, सीना तान के खड़े हो जाओ और पाकिस्तान की हमायत में आवाज़ को बुलंद करो। आवाज़ नहीं, अमली तरीके से। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेरी कम्युनिटी को हुक्म देती है अब शाना बशाना आएँ, बॉर्डरों पे आएँ, कलमे की कसम में उठा कर देती हूँ, सबसे पहली गोली मैं खाऊंगी, मैं शहीद होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इंडिया के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को और पंजाब के लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, हमें फ़ख्र है, हमें नाज है अपने इस्लाम पे, कुर्बान जाऊँ इस इस्लाम से, कुर्बान जाऊँ पाक ज़ात से, जिसने मुझे इस दुनिया में तख्लीक किया और आज मुझे वो सालियत दी, वो बोलने का हक़ जो है वो मुझे नवाजा उसने। छोटा सा मैसेज है इंडिया के, भारत के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अंदर कहीं भी किसी जगह पे भी इंडिया, हिंदुस्तान का परचम नज़र नहीं आता। और आप देखें, पंजाब के अंदर देखें और इंडिया के अंदर देखें, हमारे सिख लोग जो हैं, यानी कि वो किस तरीके से हमारे पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसी से हमारा पाकिस्तान फतह है और इसी इबरत का निशाना है। और इंडिया वाले मोदी के लिए तुम सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू बरादरी को सपोर्ट कर रहे हो, बकाया तुम किसी भी ज़ात, रंग, नस्ल और किसी के ऊपर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रहे हो। और देखो, तुम्हारा झंडा जो है वो ज़मीन पर रुल रहा है और पाकिस्तान का परचम जो है वहाँ फिर भी लहरा रहा है। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी सबा गुल साहिबा। उनका कहना यह है कि कहना था कि इंडिया ने अगर होश के नाखन ना लिए तो भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि उसकी कई नस्लें याद रखेंगी और कभी भी पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।